السلام علیکم دوستو، کیا ایک جدید اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ صرف ایک بہترین پائلٹ کے سہارے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یا اس کی اصل طاقت ان انجینئرز اور ٹیکنیشینز کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو ہر پرواز کے بعد اسے دوبارہ جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چین کے جدید ترین J-20 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ اور اس سے جڑے ایک ایسے فیصلے کی جو مستقبل کی فضائی جنگ کا رخ بدل سکتا ہے۔ چین نے پہلی مرتبہ اپنا ایک J-20 اسٹیلتھ طیارہ ایئر فورس انجینئرنگ یونیورسٹی کے ایوییشن مینٹیننس NCO اسکول کے حوالے کر دیا ہے۔ اس طیارے کو جنگی مشنز کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کے انجینئرز اور گراؤنڈ اسٹاف کی عملی تربیت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ J-20 نے پہلی پرواز 2011 میں کی تھی اور 2017 میں باقاعدہ چینی فضائیہ کا حصہ بن گیا۔ ابتدا میں یہ روسی انجنوں پر انحصار کرتا تھا، لیکن اب جدید J-20A مقامی طور پر تیار کیے گئے طاقتور WS-15 انجن سے لیس ہے، جس نے اس کی سرعت، طاقت اور کارکردگی کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق چین ہر سال تقریباً 120 نئے J-20 طیارے تیار کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اتنے جدید طیارے موجود ہوں اور انہیں سنبھالنے والا تربیت یافتہ عملہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ اسٹیلتھ طیاروں کی خصوصی کوٹنگ، حساس سینسرز اور جدید الیکٹرانک نظام کی دیکھ بھال انتہائی مشکل کام ہے۔ معمولی سی خرابی بھی طیارے کی اسٹیلتھ صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسی لیے چین نے فیصلہ کیا ہے کہ مستقبل کے انجینئر صرف کتابوں یا کمپیوٹر سیمیولیٹر سے نہیں بلکہ حقیقی J-20 پر کام کر کے عملی مہارت حاصل کریں۔ اس سے فارغ التحصیل ہونے والے انجینئر فوری طور پر فضائی اڈوں پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں گے اور جنگی حالات میں قیمتی وقت بچایا جا سکے گا۔ آج چین کی 13 فضائی بریگیڈز J-20 استعمال کر رہی ہے اور ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ چین صرف جدید طیارے نہیں بنا رہا بلکہ ان کی دیکھ بھال کرنے والی افرادی قوت بھی اسی رفتار سے تیار کر رہا ہے۔ دوستو، جدید فضائی جنگ صرف آسمان میں نہیں جیتی جاتی بلکہ ہینگرز، ورکشاپس اور انجینئرنگ لیبارٹریوں میں بھی اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ جہاں ایک پائلٹ دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، وہیں ایک انجینئر اس طیارے کو ہر لمحہ پرواز کے قابل رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات دلچسپ لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔